نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دو اعمال مخصوص ہیں، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ دن کا جو عمل ہے وہ روزہ ہے، اور رات کا جو مخصوص عمل ہے وہ تراویح ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی بات چیت یا کھانے پینے سے رک جانے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑنے، عورتوں سے الگ رہنے اور بری باتوں سے بچنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی فضیلت: روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور جذبہ شکر بھی۔ یہ روزے کی سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ نعمت ہماری زندگی کے لیے مجموع ہدایت ہے اور روحانی زندگی کے لیے نسخہ کیمیاء بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب بندوں کے اعمال نامے میں 10 گنے سے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا کی قدرت لامتناہی ہے، اسی طرح روزے کے اجر کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو خدا کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ جن روزہ داروں کے روزے مقبول ہو جائیں گے ان کے لیے قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام ریان ہے، یعنی سیراب کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ شروع ہوتا ہے تو شیطان مقید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا اور وہ کہے گا، اے پروردگار، اے رب السماوات والارض، اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا اور اپنی نفسانی خواہشات کو بالکل پس پشت ڈال دیا، تو اس کی مغفرت فرما۔ حضرات، یہ تمام فضائل روزے کے لیے اسی وقت ہیں جب روزہ تمام آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھا جائے، ورنہ روزہ دار نہ صرف ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اس کی ناقدری اور بد احترامی کے سبب بعض اوقات اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ دور حاضر میں مسلمانوں کی تذلیل اور توہین اور بے وقتی اور تباہی کی شاید یہی اسباب ہیں۔ حفظ اللہ عنہم۔ روزے کے کچھ آداب ہیں۔ روزے میں لڑائی جھگڑے اور فساد سے پرہیز کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے بچنا، چغل خوری کرنے اور حرام مال کمانے اور کھانے سے بچنا۔ جو لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، روزے میں لڑائی جھگڑے سے نہیں بچتے، فساد سے پرہیز نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے نہیں بچتے، چغل خوری کرنے سے نہیں باز آتے، حرام مال کمانے اور کھانے سے باز نہیں آتے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ، غلط اور گناہ کی بات نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی صرف بھوکا رہے اور وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے،
اپنے آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تب جا کر کے ہمارا روزہ کامل اور مکمل ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔